السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچ اینڈ اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچ اینڈ اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ کہانی ہمارے یوٹیوب فین نے بھیجی ہے، جن کا تعلق کشمیر کے ایک گاؤں سے ہے۔ مزار شریف ہمارے علاقے کے لوگوں کے مطابق کسی بہت بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگتے، منت جو کہ عموماً پوری ہی ہو جاتی تھی تو چڑھاوے چڑھانے والوں کا تنتا بن جاتا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی منت مانگتا تو شادی ہونے پر باقاعدہ عروسی لباس میں دلہن منت پوری کرنے آتی تھی، مگر مزار اپنی جس خصوصیات کے لیے بے حد مشہور تھا وہ آسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے آسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کے علاج کے لیے مزار شریف آتے اور یہیں پر جاتے اور اپنے مکمل صحت مند مریضوں کو لے کر واپس جاتے۔ مزار کے احاطے میں نے اپنی آنکھوں سے نوجوان آسیب زدہ لڑکیوں کو اس طرح مسلسل کلا بازیاں کھاتے دیکھا تھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے والد صاحب ان باتوں کے بے حد خلاف تھے۔ وہ مزاروں پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاوے چڑھانے کے سخت مخالف تھے۔ ایسے ہی ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو ایک لڑکی پر میری نظر پڑی۔ خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں۔ چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکل گئی، مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پورا کھلا تھا۔ اوہ میرے خدایا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے مدہم سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے بال چٹیا سے نکل کر اس کے حسین چہرے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداس، شاید یہ جس کے ساتھ آئی ہے وہ بہت بیمار ہے۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے یہاں آئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہیں مقیم تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لیں۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگنے لگا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونے لگا، مگر قسمت سے ایسی بارش کی جھڑی لگی
کہ کالج بند ہو گیا۔ میں تو شدید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا، مگر میرے کم بخت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع کر دی، اور فون اٹینڈ بھی والد صاحب نے کیا۔ تو اس وقت تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور میرا برا حال تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے، میں کبھی اس کو نہ دیکھ سکوں، اس سے بات بھی نہ کر سکوں، میرا دل ٹوٹنے لگتا۔ نہیں، کچھ بھی ہو، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کا پتہ ہو سکے تو فون نمبر لینا ہے۔ میں نے پکا ارادہ کیا۔ شام تک میرا صبر جواب دے گیا، اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ صبح سے تیز بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر تیز سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ لائٹ جانے کی وجہ سے گنتی کے چند چراغ جل رہے تھے، ورنہ تو اس قدر چراغاں ہوتا تھا کہ رات بھی دن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچی زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بنی ہوئی تھی، سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایک امید کے طور پر میں مزار کے عقب کی طرف گیا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میدان بالکل خالی تھا، چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھیں، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل رونے کو چاہنے لگا، تو گویا وہ چلی گئی، وہ واپس چلی گئی۔ نہ میں اس سے مل سکا، نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ مرے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہی دوشیزہ مزار کے اندر بیٹھی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ اپنے بیٹھے تھے جو اس کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کو کسی چیز نے جکڑا ہوا تھا، مانو کہ اس پر کسی چیز یا بدروح کا سایہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چاہ کر بھی اندر نہ جا پایا۔ میں یہ منظر باہر ہی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کی زوردار چیخ کی آواز پورے مزار میں گونج گئی، اور میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے کہ وہ دوشیزہ کسی چیز سے رہائی چاہ رہی ہے۔ ابھی اس کی چیخ کی آواز سے ہی میرا برا حال تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن بالکل الٹی ہو گئی۔ اس کا جسم سارا مزار کی طرف تھا، پر اس کی گردن میری طرف، اور وہ مجھے گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں زوردار چیخیں مارتا گھر کو بھاگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی آنکھیں جو اس دن مجھ سے ٹکرائی تھیں، جن کو دیکھ کے میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، آج وہی آنکھوں میں سرخ انگوروں کا سا خون بہہ رہا تھا، اور جو اس کا حسین چہرہ تھا، جس کو دیکھ کے میں اسے دیکھتا رہ جاتا تھا، آج تو باقاعدہ کسی بدروح کے چہرے جیسا لگ رہا تھا۔ میں پوری رات یہی سوچتا رہا، اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں نے جیسے تیسے وہ رات گزاری۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ بھی اپنی کوئی سچی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج منچ اینڈ اسٹوری پر اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔